سر آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیے، اس کووڈ کا 1 سال گزر چکا ہے، لیکن اس کووڈ کے حوالے سے کیونکہ میری ڈسکشنز ڈیبیٹ بہت زیادہ موجود ہیں، میں اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں جو میری آبزرویشنز ہیں اور آپ سب بھی اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا، اس سے ملتی جلتی آبزرویشنز آپ کی بھی ہوں گی۔ ہر گھر میں دوائیوں کے باقاعدہ پتے، سیرپ، چیزیں آپ کو کامن ملیں گے۔ یعنی میں تو کسی گھر جاؤں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پر میڈیسنز کے باقاعدہ ایک انبار لگا نظر آتا ہے۔ اچھا، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے کچھ چیزوں کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں گا، ذرا سوچئے گا۔ پہلی چیز، آج سے چند سال پہلے تک اتنے میڈیکل سٹورز نہیں تھے۔ ایسے ہے سر، آپ نوٹ کیجئے کہ میڈیکل سٹورز کی فوج پوری آ گئی ہے، باقاعدہ چینز کی شکل میں، یعنی پورے علاقے ٹاؤن میں ایک میڈیکل سٹور ہوتا تھا۔ اور اس وقت آپ کسی بھی ٹاؤن کے مین بولے وارڈ پہ جائیے، آپ کو سیریز میں میڈیکل سٹورز نظر آئیں گے، اور درجن ایک ٹاؤن میں میڈیکل سٹورز ہیں۔ آپ اسی کے پیرلل ایک اور چیز دیکھیے، ہر ٹاؤن میں جتنے میڈیکل سٹور ہیں اتنی بیکریاں بھی کھلی ہوئی ہیں۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ بیکریاں بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، پورے ٹاؤن میں کوئی ایک آدھی بیکری ہوتی تھی، بلکہ بیکری کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ یہ تو بڑی جب یہ انٹروڈیوس ہوا تو بڑے سلولی یہ لوگ اس کی طرف گئے ہیں، بریڈ کی طرف اور بیکری آئٹمز کی طرف۔ اچھا، اب تیسری چیز آ جائیے، کبھی بھی آپ پرانے معالج کے پاس، اچھے معالج کے پاس، میں ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پر حکیم کی بات کر رہا ہوں، میں ایک اچھے طبیب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ڈاکٹر کا ورڈز بھی آپ کی 60 70 100 سال کی دریافت ہے، اس سے پہلے اس طرح سے لوگ متعارف نہیں تھے۔ تو معالج یا طبیب کی طرف جائیں، سب سے پہلا کام یہ کرے گا، وہ آپ کو ایڈوائس جب کرے گا، وہ کہے گا جی، وہ پوچھے گا آپ علاج چاہتے ہیں؟ یہ اچھے معالج کی بھی نشانی ہے، آپ کہیں گے جی میں چاہتا ہوں، وہ کہے گا جی انشاءاللہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے، میری گزارش ہے کہ پہلے بیکری کے آئٹمز کو چھوڑ دیجیے۔ وہ آپ کو سختی سے منع کرے گا کہ آپ نے بیکری کی چیزوں کو نہیں کھانا۔ وہ آپ 2 پوائزن، وائٹ پوائزن جن کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کی زندگی سے نکالے گا۔ وہ کہے گا جی چینی استعمال نہ کریں۔ دوسری وہ چیز کہے گا جی مہربانی فرما کے آپ آٹا، چھنا ہوا آٹا، باریک آٹا وہ یوز نہ کیجیے، جسے میدا آپ کہتے ہیں، وہ استعمال نہ کیجیے۔ وہ آپ کی زندگی میں جتنی انڈسٹری سے بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کو مائنس کرنا چاہے گا۔ وہ کہے گا یار یہ جو ڈبے کا دودھ ہے آپ استعمال نہ کیجیے، آپ ہو سکے تو دیسی گھی استعمال کیجیے، دیسی اشیاء جناس استعمال کیجیے، آپ اگر ہو سکے تو آپ چائے نکال دیں۔ اچھا، وہ چائے منع کرے گا آپ کو۔ کبھی آپ نے سوچا یہ ساری چیزیں وہ مائنس کیوں کروا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو پچھلے چند سالوں میں ہماری زندگیوں میں شامل ہوئی ہیں اور تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے گا کہ ڈبے کا دودھ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا، اور باقاعدہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ دیکھیں جو شروع میں چلے ایسے بھی تھے کہ وہ گائے کا دودھ دھونے والا وہ دکھایا جا رہا ہے، اس کے گندے ہاتھ ہیں، وہ تھاپڑیاں لگا رہا ہے، برا حال ہے، یعنی آپ کو کراہت محسوس کروائی گئی باقاعدہ اس فطرتی اور قدرتی جو اللہ کی ایک نعمت آپ کو ملی ہوئی تھی دودھ سے، جو فطرتی اور قدرتی تھا، اور اس سے آپ کو مارکیٹنگ کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے شفٹ کیا گیا کس کی طرف؟ ڈبے کے دودھ کی طرف، آرٹیفیشل چیزوں کی طرف، انڈسٹری کے ذریعے پروڈیوس ہوئی چیزوں کی طرف۔ اچھا، جس تیزی کے ساتھ آپ اس طرف بڑھے اس تیزی کے ساتھ بیماریاں بڑھ گئیں۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں کے گھروں میں مٹھائی لے کے جاتے ہیں، دراصل ہم بیماری، شوگر کی بیماری کا ڈبہ لے کر جاتے ہیں۔ یار مٹھائی کی دکانیں اتنی کھول گئیں، آپ ذرا پیچھے جاتے ہیں وہ کیا تھا؟ یار لوگ بڑی چاہ کے ساتھ تحفہ لے کر جاتے تھے، وہ تحفہ ہوتا تھا اچار کا، وہ بڑے چاہ کے ساتھ لے کے جاتے تھے گڑ، وہ بڑے چاہ کے ساتھ تحفہ لے کے جاتے تھے سرکہ، وہ بڑے چاہ کے ساتھ کبھی ہم اپنے سکولوں میں، مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ٹفن باکس کو ہم کھولتے تو اس میں سے چوری نکلتی تھی، اس میں سے ایک پراٹھا نکلتا تھا، ایک انڈا نکلتا تھا۔ کل کی باتیں یار، آج آپ نے بچوں کو اس انڈسٹری سے پروڈیوس ہونے والی چیزوں پہ لگا دیا، کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ فروزن آئٹم آپ بچوں کو باکس میں ڈال کے دے رہے ہیں جو کہ سختی سے منع ہے، جس میں پرزرویٹو کتنی مقدار میں ہے، وہ کتنا خطرناک ہے، اس پہ آپ آگاہ ہی نہیں ہیں، آپ اپنی آسانی دیکھ رہے ہیں۔ یار ہماری مائیں باقاعدہ ایک تکلیف اٹھاتی تھی ناشتہ بنانے کی،
وہ اگر ٹفن دینا ہے، اچھا والد صاحب کا ٹفن بھی، بزرگوں کا ٹفن بھی ساتھ جاتا تھا، وہ سٹیل کے 3-4 کولے ہوتے تھے پیک ہوئے، اس میں ٹفن جاتا تھا، اور دفتروں میں باقاعدہ دوپہر کے ٹائم پہ ٹفنز کھلتے تھے. اب آپ دیکھیے ورکنگ لنچ آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ فاسٹ فوڈ چیزیں آنے لگ پڑی. جتنی تیزی کے ساتھ فاسٹ فوڈ چیزیں آئیں اتنی تیزی کا پھر بیماریاں آپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہیں. جب یہ چیزیں نہیں تھیں بیماریاں بھی کم تھیں. میں ایسے گاؤں جانتا ہوں، میرے دوست احباب کہیں بتاتے ہیں جس میں کئی مہینے تک بیمار کوئی نہیں ملتا تھا، کئی مہینے تک. اچھا پھر ایک آپ کو روایت ملے گی، یہ سعدی شیرازی کی کتاب میں ملے گی، اس کا حوالہ جو میں ڈھونڈ پایا وہ مجھے اس کا سورس یہی ملا. سعدی شیرازی کوٹ کرتے ہیں اس کو کہ آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جو یہودی طبیب تھا وہ آ گیا، اور وہ کہیں عرصہ وہاں رہا کہ کوئی بیمار ملے میں اس کا علاج کروں. تو وہ ایک کمپلین لے کر گیا کہ اس نے کہا کہ شاید مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں یہودی ہوں اور میرے پاس علاج کو نہیں آتے. تو وہ اسے پتہ لگا تحقیق کر کے کہ ایسا نہیں ہے. وہ مسلمان جس کی وہ بات کر رہا تھا جو بھوک کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، مسلمان بھوک کے ساتھ، حکم کیا ہے بھوک کے ساتھ کھانا کھا. اور دوسری بات کیا ہے، ابھی بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے بھوک رکھ کے چھوڑ دینا ہے، وہ بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مسلمان تو بیمار ہی نہیں ہو سکتا. مسلمان کا جو وے آف لائف اسلامک وے آف لائف ہے کہ آپ نے پانی پہلے پینا ہے جی، ٹھیک ہے جی، پریفریبلی آپ پانی پہلے پی لیتے ہیں، آپ کھانے کے دوران پانی کم پیتے ہیں، کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تاکہ معدے کو موقع مل جائے ڈائجسٹ کرنے کا. لوگوں کے لائف سٹائل میں یہ بھی نہیں ہے. لوگ مکمل کھانا کھانے کے بعد ایک سافٹ ڈرنک پوری پیتے ہیں اور بیڑا غرق میٹابولزم ان کا سارا باڈی کا سسٹم ستیہ ناش ہو جاتا ہے. پھر شعیب صاحب ایک اور ٹریجڈی دیکھیے، یہ سارے دکھ ہیں آج کے، اس پہ بات کوئی نہیں کر رہا. آج دیکھیے ہمارے رویوں میں، ہمارے بچوں کے رویوں میں اگریسونیس کتنی ہے. پھر وہ سب چیزیں ذرا، وہ جو کینڈیز کھا رہے ہیں، وہ جو کیڈبریز کھا رہے ہیں، وہ جو مٹھائیاں کھا رہے ہیں، وہ جو فروزن آئٹم کھا رہے ہیں، ان کے کیمیکلز نکال کے دیکھ لیجئے جو ان کو پرزرو کرنے کے لیے یوز ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ لگے گا وہ سب کیمیکلز کا ایک سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ موڈ پہ آتا ہے، وہ رویوں پہ آتا ہے، وہ رویوں میں شدت آتی ہے، اگریسونیس آتی ہے. اور وہ اگریسونیس جو آج کے بچوں میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے زمانے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ لوگوں میں رویوں میں نہیں تھی. اچھا اب یہ ساری کی ساری انڈسٹری نے، جب فوڈ انڈسٹری بنی تو ایک اور پرابلم بھی آئی. چیزیں اصل حالت میں جو بہترین حالت تھی اس سے دور چلے گی. میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم لوگ کھانوں کو اتنا پکاتے ہیں کہ ان کے جو نیوٹرینٹس ہیں، جو ان میں طاقت ہے، جو ان میں ایک کہہ لیجیے باڈی کو انرجی دینے کے لیے کچھ ہے، وہ پک جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم کھاتے ہیں. کل کی بات ہے یار، کامن گاؤں میں کسی نے مولی گاجر پکڑی ہوتی تھی، ایسے نکالتا تھا، دھوتا تھا اور اس کے بعد اس کو چھانٹ کے کھا جاتا تھا. یہ مطلب ہماری فیسٹ یہ تھی. مرنڈا کدھر چلا گیا؟ پنی، السی کی پنی، یار یہ کہاں چلے گی؟ یعنی ہمارے کہہ لیجئے کہ ہماری کینڈیز تو وہ تھیں، اور جب تک وہ تھیں آپ دیکھیے بیماریاں بھی کم تھیں. آج وہ بیماریاں جو کبھی بوڑھوں کو لگتی تھیں جوانوں کو لگ رہی ہیں. ہارٹ کی بیماری آپ کو جوانوں میں نظر آ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ بلڈ پریشر کو دیکھیے یار، وہ تو کبھی بڑے کسی کو کم بندے کو لگتا تھا، وہ اچھا شوگر اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی، اس تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. اور خدا کے بندو، آپ شوگر کی ادویات کو کتنا پھر امپورٹ کرتے ہو، ملک کی اکانومی کتنی ڈیمیج ہوتی ہے. چند دن پہلے میں نے پبلک سروس ایک میسج ریکارڈ کروایا. اس میسج میں جب وہ جو میسج تھا میں نے پڑھا، میں سچی بات ہے مجھے دکھ ہوا کہ پاکستان میں بدقسمتی دیکھیے، ہر دن 12 سال سے کم عمر 1200 بچے پر ڈے سگریٹ شروع کر دیتے ہیں. 12 سال سے کم عمر 1200 بچے پر ڈے سگریٹ شروع کر دیتے ہیں، سگریٹ چکھتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں. اگلی بات پتہ لگی، سگریٹ کی انڈسٹری سے جو ٹیکس آ رہا ہے وہ ہے 100 بلین روپیز کا. ٹیکس ایک طرف رکھیں، لیکن سگریٹ کی وجہ سے جو بیماریاں لگتی ہیں اس کے علاج کے لیے 500 بلین روپیز چاہیے. یعنی آپ 400 بلین روپیز گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو سر پھر ہسپتال بڑھیں گے. ایک بات سب سمجھ لیں کہ صحت کا حل
ہسپتال نہیں ہے. اس کا حل لائف سٹائل ہے. جب لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوگا, یار آپ ٹھیک خوراک نہیں کھاتے, لوگ نیند ٹھیک نہیں لیتے, رات سونے سے پہلے موبائل استعمال کرتے ہیں, صبح اٹھنے کے بعد موبائل استعمال کرتے ہیں, کیلولا آپ کی زندگی سے نکل گیا, جو خوراکیں آپ کھا رہے ہیں وہ خالص نہیں ہیں, آرگینک کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ بڑی تیزی کے ساتھ انڈسٹری کی بنائی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ امید کریں آپ کو صحت مند قوم ملے گی. میرا یہ خیال ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا آنے والے دنوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہونا ہے کہ پاکستانی قوم آپ کو بیمار ملے گی. جس تیزی کے ساتھ ہم بیماریاں بڑھاتے جا رہے ہیں, ہر چند کو, ہر کچھ لوگوں کے بعد دیکھیے شوگر آپ کو ملے گی کامن. آپ ہر گھر میں دوائیوں کے, اب دوائیوں کے پتے علاج نہیں ہیں خدا کے بندو. یہ صحت مند انداز اگر آپ کا ہے, آپ کا اگر لائف سٹائل ٹھیک ہے, آپ خوراک اچھی لے رہے ہیں, آپ نیند اچھی رہے ہیں, آپ واٹر انٹیک آپ کا ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ نے کتنا کرم اور فضل کیا کہ وٹامن سی جس کو آپ گولی سے لیتے ہیں وہ مالٹے میں رکھ دیا. وٹامن سی جو آپ گولیوں کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں, سب سے سستا بیر ہے, بیر میں سب سے زیادہ ہے. وٹامن سی جس کو آپ گولی کے ذریعے لینا چاہ رہے ہیں وہ وٹامن سی امرود میں پڑا ہے, اور یہ سب سستے پھل ہیں. تو اللہ کے بندو, اگر آپ وہ سب چیزیں جو قدرت نے قدرتی رکھی ہوئی ہیں ان کی بجائے آپ ٹیبلٹس کے ذریعے لوگے تو آپ کی صحت کتنی کو اچھی ہو سکتی ہے. تو پہلے عمریں زیادہ تھیں, صحت زیادہ تھی, ایگزرشن کرتے تھے لوگ, کھیتی باڑی کو فزیکلی چلتے پھرتے تھے. آج کا شخص جو ہے وہ کرسی سے نہیں اٹھتا. ایک بڑی اچھی مثال کسی نے بنائی ہوئی, ایک کرسی پہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس کرسی پہ ایک بڑا سا برگر, چیزی برگر, ایک شراب کی بوتل اور سگریٹ کی ڈبی پڑی ہوئی تھی, اور اس نے کویشچن کیا کہ ان سب میں سے سب سے زیادہ خطرناک کون سی ہے؟ تو کئیوں نے ووٹ کر کے ہاتھ ڈالا سگریٹ خطرناک, کئیوں نے کہا شراب بڑی خطرناک, کئیوں نے کہا جی یہ برگر بڑا خطرناک. اس نے تینوں چیزیں اٹھائیں, اس نے کہا یہ کرسی خطرناک ہے, یہ بیٹھے رہنا بڑا خطرناک ہے, آپ چلتے نہیں ہیں, پھرتے نہیں ہیں. یار ہمارے دادے پردادے, کل کی بات ہے, وہ کتنے کتنے کلومیٹر پیدل چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے. ہمارے بچے وہ فزیکل کوئی ایگزرشن نہیں, چلتے نہیں ہیں, تو بیماریاں نہیں بڑھیں گی, کیا ہوگی؟ سو اس زمانے میں, اس معاشرے میں ایک بڑا ایشو یہ آیا ہے کہ بیماریاں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. اگر اسے اسٹیٹ ایڈریس نہیں کرتی, یہ قوم شعور اس کا نہیں سمجھ پیدا کرتی, اور یہ قوم اس رویے کو نہیں چھوڑتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت بڑا ایک مشکل وقت ہو سکتا ہے.